بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. عزیزان مکرم، معزز حاضرین مجلس، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا ہم سب کے مربی و محسن استاد محترم اسٹیج کی زینت ہیں، جو بزرگ احباب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں اور بزرگوں کی توجہ سے فائدہ اٹھائیں. گپ شپ تو ہوتی ہی رہے گی. یہاں اس مجلس میں آ کر اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں آ گئی اور عمل کی توفیق مل گئی تو دنیا اور آخرت کا بھلا ہوگا. اگلی کوئی کرسی یا کوئی میز وغیرہ کوئی چیز خالی نہ رہے. سارے احباب آگے تشریف لے آئیے. وقت کی قلت کی بنیاد پر بلا تمہید میں دو باتیں عرض کر آپ حضرات ان باتوں کو بے شک تقریر سمجھیں، لیکن میں ناچیز ان مجلس میں موجود کثیر علماء کو اپنا سبق سنانا چاہتا ہوں. اگر آپ کی توجہ شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا، اور آپ کی توجہ کی ترجمانی خوب کر رہی ہے میری گزارش. میں نے عرض کیا ہے کہ جتنے بزرگ تشریف فرمائے ہیں وہ آگے اگلی کرسیوں پر تشریف لے آئیں اور حضرت کی توجہات سے فائدہ اٹھائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہترین آدمی ہے وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور اسے سکھاتا ہے. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ تھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں. انشاءاللہ اگر آپ کی توجہ رہی اور آپ نے حدیث کو غور سے سنا، آپ میں سے ہر آدمی آج یہ ارادہ لے کر جائے گا کہ یا تو میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کروں گا اور اپنے اولاد کو حافظ بناؤں گا اور اپنے
قرب و جوار کے لوگوں کو اس بات کی دعوت دوں گا کہ لوگوں قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کا قرب قرآن پاک سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ اللہ کے قریب پہنچنے کا وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جو آدمی قرآن سے جتنی زیادہ وابستگی پیدا کرے گا وہ اللہ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ امام المفسرین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اہل تصوف کے ہاں اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 مراقبہ، یعنی اللہ کی ذات کو سوچنا۔ نمبر 2 ذکر، اللہ اللہ کرنا۔ اور نمبر 3 قرآن پاک۔ جو آدمی تصوف کے اونچے مقام اور مرتبے پر پہنچنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی اللہ روحانی ترقیوں سے نوازتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور یہ قرآن میرا اور آپ کا محتاج نہیں کہ اگر میں نے اور آپ نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، ہم نے اپنے بچوں کو حافظ نہ بنایا، ہم نے اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھنے کی طرف راغب نہ کیا، تو اللہ نہ کرے کہیں یہ نہ سوچئے گا کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی۔ نہیں، قرآن پاک کی تلاوت تو محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر کو یہ وظیفہ دے کر بھیجا، اے محمد آپ لوگوں پر قرآن کی میرے کلام کی تلاوت کیجئے گا۔ دنیا میں آپ نے قرآن پڑھا اور ایسا پڑھا، ایسی تلاوت جاری کی، آج تک آپ کی تلاوت کا اثر ہے کہ قرہ پیدا ہو رہے ہیں، قاری پیدا ہو رہے ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکے گا۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم محدث ہیں، انہوں نے مشکات کا حاشیہ لکھا ہے، علماء موجود ہیں۔ مرقات مشکات کی شرح عربی زبان میں انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے ایک روایت نقل فرمائی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین لوح محفوظ سے پوچھیں گے، اے لوح محفوظ، میں نے تیرے اندر اپنا کلام یعنی قرآن رکھا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ عرض کرے گا، اللہ جی وہ قرآن تو جبریل امین لے گئے۔ اللہ فرمائیں گے جبریل کو حاضر کیا جائے، جبریل حاضر خدمت ہوں گے، پوچھا جائے گا، اے جبریل کیا تو نے لوح محفوظ سے قرآن پاک لیا تھا؟ جبریل عرض کریں گے، ہاں اللہ جی میں نے لوح محفوظ سے قرآن پاک لیا، اور پھر اس قرآن پاک کو یہاں سے لے جا کر میں نے آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ کی ذات پر نازل کر دیا، ان کے سینہ اطہر پر نازل کر دیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طلبی ہوگی، نبی سے پوچھا جائے گا، اے نبی جی کیا جبریل نے آپ کو قرآن پاک لا کر دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں اللہ مجھے آپ کی امانت جبریل نے لے جا کر دی تھی۔ اے نبی پھر وہ قرآن کہاں گیا؟ نبی فرمائیں گے، اے اللہ جی میں نے وہ قرآن پاک اپنی امت کے اوپر تلاوت کیا، اپنی امت کے سامنے پڑھا، اپنی امت کو سنایا۔ پھر اللہ فرمائیں گے، نبی آج اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا، تلاوت کیا، عالم محشر کا میدان برپا ہے۔ ایک روایت میں ہے جہاں آج مسجد نبوی کا ممبر ہے، پیغمبر کا اسی مقام پر ممبر لگایا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے، اے میرے نبی آج ساری امتیں موجود ہیں، سارے نبی موجود ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کی جماعت موجود ہے، اور ملائکہ موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، ساری امتیں موجود ہیں، آپ کا سٹیج سج چکا ہے۔ میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں، میرے پیغمبر میرا کلام پڑھیے، میرا قرآن پڑھیے۔ پاک پیغمبر قرآن کی تلاوت وہاں بھی شروع کریں گے۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی الحمد کی ابتدا سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک وہاں بھی تلاوت کریں گے۔ تو میرے دوستو، قرآن کی تلاوت میرے اور آپ کے اوپر موقوف نہیں، اللہ نے یہ وظیفہ تو اپنے محبوب کا قرار دیا، اپنے نیک بندوں کا قرار دیا
لیکن قرآن میں ایک وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے لوگو سنو، ہم نے اپنا قرآن نازل کیا ہے، اللہ فرماتے ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ علماء موجود ہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، جس کا معنی یہ بنے گا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، ہم قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ خود قرآن کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اس رب کا انتخاب دیکھیے، اس کا انداز حفاظت دیکھیے، وہ رب میرے اور آپ کے معصوم بچوں کے سینے کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بناتے ہیں، ان بچوں کے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ جب کوئی آدمی اپنی پونجی، اپنی قیمتی چیز کسی جگہ پر رکھتا ہے، اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اسے پریشانی نہ ہو، کوئی چور وہاں سے نہ نکالے۔ اے اللہ جس کو تو قرآن دیتا ہے تو اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، ہاں قرآن کی برکت سے اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اسے بھی وہ بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔ آخری بات کہ جس چیز کی قرآن سے نسبت ہو، وہ کاغذ کا ٹکڑا ہو، میں اور آپ اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھ دیں، ہم اپنی جان پر کھیل کر اس قرآن کی آیت کی حفاظت کریں گے، قدموں میں نہیں گر دیں گے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، نشے کی حالت میں ایک دن جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر ایک کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی دیکھی، نشے کی حالت میں فوراً اسے اٹھایا اور اٹھا کر اسے صاف کیا، پھر دھویا، خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد پھر ادب سے اس آیت کو لے کر ایک کھجور کے درخت کے اوپر چڑھنا شروع کیا، ایک دفعہ گرے، پھر چڑھے، پھر گرے، تیسری دفعہ چڑھے، اس کے خوشے تک پہنچے، وہاں خوشبو لگا کر اس آیت کے ٹکڑے کو لکھا رکھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے بشر حافی، اے بشر حافی، طیبت اسمی طیبناکا ورفعت اسمی ورفعناکا، تم نے ہمارے نام کو پاک کیا ہے خوشبو لگا کر، ہم نے تمہیں گناہوں سے پاک کر دیا، اور تو نے ہمارے نام کو، ہمارے کلام کو اونچی جگہ پر رکھا ہے، ہم نے تمہارا مرتبہ اولیاء کی فہرست میں اونچا کر دیا ہے۔ جو شخص، جو بچہ، جو چیز قرآن پاک کے ساتھ جڑتی جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے اونچا کرتے جائیں گے، اونچا کرتے جائیں گے۔ اگر میں اور آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں اونچا ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو تمام سامعین ہاتھ اٹھا کر مجھ سے وعدہ کیجئے، میں بزرگوں کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اور اللہ نے اولاد دی ہے، جب رب تعالیٰ نے اپنی حفاظت کا ذریعہ میرے اور آپ کی اولاد کے سینوں کو بنانے کا ٹھان لیا ہے، پھر میں اور آپ بھی ارادہ کریں، ہم قرآن پاک کی حفاظت کا یہ ذریعہ اپنے بچوں کو ضرور بنائیں گے، اور اپنی اولاد میں سے ایک نہ ایک بچہ ضرور حافظ بھی بنائیں گے، اور پھر اس کے حفظ کا خیال بھی رکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔